رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی بندہ مومن روزے کا اہتمام کرتا ہے اور روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر نیکیوں سے زیادہ گناہ نظر آئیں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں نظر آئیں گی، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال نظر آئیں گے۔ ہم سے نیکیاں بہت کم سرزد ہوتی ہیں اور وہ اعمال جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، ایسے اعمال میں ہم اور آپ لت پت نظر آئیں گے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بنی آدم میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت اور چغلی کر لیتا ہے، اس سے جو ہے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر خطا کار وہ ہے،
سب سے بہتر گناہگار وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے فوراً توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسا گناہگار، ایسا خطا کار اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے گناہگار سے محبت کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری پکڑ نہ کر لے، اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کی جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں، اس گناہ کی وجہ سے کہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا میں حصے دار نہ بن جاؤں۔ فوراً وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ ایسا گناہگار، ایسا خطا کار اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لیجئے، ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم سے کتنی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں جو ہم اور آپ انجام دے دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آج ہمارا فیشن بن گیا ہے، غیبت اور چغلی کے بغیر ہمارا وقت نہیں گزرتا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کو اپنا لینا آج ہمارا یہی معمول بن چکا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لیجئے اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیجئے۔ اگر آپ اپنی برائی میں ڈٹے رہو گے، اگر آپ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرو گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو جو ہے آپ گناہ تصور نہیں کرو گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو یاد رکھیے، ایک بندہ مومن جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ذرا سا بھی ڈر پایا جاتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ فوراً توبہ و استغفار کر لیتا ہے۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں، اس سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے اپنے اس غلطی کو، وہ اپنی اس گناہ کو وہ گناہ تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کو سچ اور حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی بلند و بالا پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور کبھی بھی یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ اس پہاڑ کے نیچے دب کر مر جائے گا۔ لیکن جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گناہ پر گناہ کرنے، گناہ کا عادی ہوتا ہے، ایسا انسان جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس پڑتا ہے کہ کوئی مکھی اس کی ناک پر آ کر کے بیٹھی ہو اور اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس مکھی کو اڑا دیا ہو، یعنی کہ وہ گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتا، غلطی کو غلطی تصور نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے کہیں اس گناہ میں دب کر کے اللہ رب العالمین کے قہر، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ کی جہنم کے کہیں مستحق نہ بن جائیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا، ان فاسق و فاجر لوگوں میں ہو جائے گا کہ جو گناہ کرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مکھی ان کی ناک میں آ کر کے بیٹھ گئی ہو اور انہوں نے اس مکھی کو اپنے ہاتھ سے اڑا دیا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ کی بات نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں
بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم انہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مہلک گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں میں ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان گناہوں کو ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کو جو ہے بڑے بڑے گناہ تصور کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اگر آج کے دور کے لوگوں کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو کتنے زیادہ بے چین ہوتے، کتنے زیادہ بے قرار ہوتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، ہم سے گناہ اگر سرزد ہو جاتا ہے کوئی برائی کی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہ انسان سے جو ہے غلطی سرزد نہ ہو، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں میں ڈٹے نہ رہو، اپنی غلطیوں میں ڈٹے نہ رہو، بلکہ توبہ و استغفار کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتے رہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی، ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جایا کرتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فوراً پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے اور کہتے کہ اگر اس گناہ میں کوئی حد رکھی گئی ہے، کوئی سزا مقرر کی گئی ہے تو آپ ہم پر وہ حد نافذ کر دیجئے، وہ سزا نافذ کر دیجئے اور ہمیں اس گناہ سے جو ہے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہی صحابہ کرام کی طرح تم ایمان لے کر کے آؤ، جیسا ان کا ایمان تھا، جس طرح سے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے، ویسے ہی اطاعت و فرما برداری تم بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم سے اگر غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہمیں فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کرایا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، جوہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے ذریعے سے حاملہ ہو چکی تھی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا ہے، میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کو انجام دیا ہے، لہذا اس پر اگر کوئی حد نافذ ہوتی ہے، اس پر اگر کوئی سزا نافذ ہوتی ہے تو آپ وہ سزا، وہ حد میرے اوپر نافذ کر دیجئے، میں زنا کے ذریعے سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ خاتون اپنے گناہ میں پر نادم ہے اور حاملہ بھی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا کہ احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، کہ اس کو لے کر کے جاؤ، اس کی اچھی طرح سے دیکھ ریکھ کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور جب یہ بچہ جن دے اور بچے تو پھر جو ہے اس عورت کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ چنانچہ وہ سرپرست اس عورت کو لے کر کے چلا جاتا ہے اور وہ عورت جب بچے کو جن دیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سرپرست پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کو لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ اس عورت کو کپڑے کے ذریعے سے اچھی طرح سے کس دو اور اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی، اس خاتون کی نماز
نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ زانیہ عورت ہے اور اس عورت نے اپنی زندگی میں زنا کیا تھا، آپ ایسی عورت کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو مدینہ کے اگر 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 افراد کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی، اور اس سے اچھی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھیں جو صحابیہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ جا کر کے توبہ و استغفار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ وہ جانے لگتے ہیں، پھر ان کو احساس ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تینوں مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے معاف کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی تینوں مرتبہ ان سے کہتے ہیں جاؤ جا کر کے توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ جب تیسری مرتبہ وہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں فیما اطہرک، کہ کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں؟ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، زنا سے مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں ان کا دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، دماغی توازن ان کا بگڑ تو نہیں گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی ہے کہ جس کے نشے میں آ کر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے قریب جاتے ہیں، ان کے منہ کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مل کر کے انہیں رجم کر دیتے ہیں۔ جب ان کو رجم کر دیا جاتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان 2 گروہ بن جاتے ہیں، 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ماعز تو ہلاک ہو گئے، ماعز تو برباد ہو گئے، ان کے گناہ نے ان کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماعز ابن مالک ہلاک و برباد نہیں ہوئے، وہ خود جو ہے جب ان سے گناہ سرزد ہوا وہ خود چل کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کو اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور جو ہے اپنے گناہ سے معافی مانگی۔ اس طرح کی باتیں 2-3 روز تک چلتی رہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام سے سنی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ماعز ابن مالک کے تعلق سے اس طرح کی بات کرتے ہو، انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اسے لوگوں کے ایک گروہ میں، ایک جماعت میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا، جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی تو وہ پھر جو ہے فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر جان کو قربان کرنے کی نوبت آتی تھی تو جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آخرت کی سوچ کو رکھ کر، جہنم کے دردناک منظر کو یاد کر کے اور
جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے وہ دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر لیتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں میرے اسلامی بھائیوں جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے توبہ و استغفار کی، جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو جھکا دینے کی، میرے اسلامی بھائیوں ساری باتیں ایک طرف دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ پر قائم و دائم رہتے ہیں، ہم نے اگر کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے تو اس کو جو ہے زبردستی حق اور سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم سے شرک ہو رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم خود جو ہے بدعت و خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی بدعت و خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے رشتہ دار بدعت و خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا معاملہ نہیں تھا، ان سے اگر غلطی ہوتی تھی فوراً توبہ و استغفار کرتے تھے، ان کا بھائی، ان کا رشتہ دار، ان کا عزیز و اقارب، ان کا پڑوسی اگر کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے فوراً وہ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہماری اور آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا، ہماری اور آپ کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، کیونکہ پیارے نبی کی حدیث ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک شخص روزہ دار ہے۔ لہذا اللہ کے بندو خوب توبہ و استغفار کیجئے، خوب اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیے۔ میرے اسلامی بھائیوں اللہ رب العالمین سے جب ایک بندہ مومن توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، اللہ رب العالمین کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے توبہ و استغفار کر رہا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے لرز رہا ہے، ایک چھوٹا سا گناہ اس سے سرزد ہوا، ایک چھوٹا سا گناہ اس سے سرزد ہوا، وہ لرز گیا، وہ تھرا گیا، وہ کانپ اٹھا، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ جب ایک بندہ مومن اس طرح کے عمل کو انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے میری امت کے لوگوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرو، اور دیکھو میں تو دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو گناہ سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ہمیں فکر نہیں، اور اس کے بعد جھوٹ، غیبت، چغلی، ایک دوسروں کی برائی کرنا، کس طرح سے جو ہے دوسرے مال کو ہتھیایا جائے، کس طرح سے دوسروں کو ذلیل کیا جائے، یہ ہمارا روز کا معمول ہے۔ 24 گھنٹے ہم جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے۔ اللہ کے بندو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں ہمارے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ
کہ ہم جو ہے گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اب ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، تو کچھ شرطیں ہیں توبہ و استغفار کرنے کی۔ ان شرطوں کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ و استغفار کیجئے، اور جو گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے اس میں شرمندگی اور ندامت کا احساس کیجئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کون سا گناہ جو ہے کس گناہ کو میں نے انجام دے دیا۔ اور پھر جو ہے تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی اس گناہ کو کرنے کا عزم نہ ہو، اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ آگے اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اگر وہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ اگر توبہ کر رہے ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کرو کہ آئندہ ہم کبھی بھی اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے، اور اس گناہ کو جو ہے چھوڑ دیجئے، اس گناہ کو ترک کر دیجئے، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ ایک تو جو ہے غرغرہ کی جو حالت ہے، انسان جب موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو وہاں بھی جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت بھی بند ہو جائے گا جب دجال کا ظہور ہو جائے گا اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک آخری شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے حقوق کو دبا لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، تو وہ حق پہلے اسے واپس کیا جائے، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگی جائے، پھر اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، زندگی ایک بلبلہ ہے، آنے والا لمحہ پتہ نہیں ہمیں زندہ اور صحیح و سالم رکھتا بھی ہے یا نہیں، لہذا اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ذکر بتایا ہے کہ اس ذکر کو اگر آپ کرتے رہو گے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے ان گناہوں کو دھل دے گا، آپ کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرہ، کہ جو بھی شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، گرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو جو ہے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے زیادہ تر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کے بھی گناہ کیے اور انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوئے۔ پروردگارا تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، لہذا تو ہمارے ان تمام گناہوں کو جو ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، پروردگارا تو ان گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں، پروردگارا تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین رمضان المبارک میں ہم نے جو روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، پروردگارا تو ان تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین بچے ہوئے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے، ہمیں اتنی قوت دے کہ ان روزوں کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ پروردگارا ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارا انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ہی اپنے جماعت کے ایک بھائی ہیں، ان کے بہنوئی جناب اقرار صاحب، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے جو ہے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگارا تو انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارا وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، پروردگارا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.